میں آپ کا شو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں، جب سے نجم سیٹھی صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا تھا منیب صاحب کے ساتھ، میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ۔ سوال یہ ہے نجم سیٹھی صاحب سے کہ آخر ایسا کون سا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کر ٹاک جو ہے وہ فائٹ کے اندر چینج ہو جاتی ہے، یا کون سا ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ٹاک جو ہے وہ ود ان دا سرکل ٹاک میں ہی رہتی ہے، اور کون یہ تھریش ہولڈ ڈیفائن کرتا ہے کہ آفٹر دس وی ول گونا فائٹ اینڈ بفور دیٹ وی ول جسٹ کیپ آن ٹاکنگ۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ اچھا جی، یہ جو ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ کا جو کانسیپٹ ہے یا نوشن ہے، یہ ٹاک کا تو سب کو سمجھ آتی ہے۔ فائٹ کیا، فائٹ سے کیا مراد ہے؟ فائٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ تہاڈی مطلب گالی گلوچ نہیں ہے، مکہ نہیں ہے، سڑکوں پہ یہ کر دینا وہ کر دینا، اس کا فائٹ ان فزیکل سینس نہیں ہے۔ فائٹ مینز ہارڈ لائن۔ ٹاک کے اندر نیگوسیشن میں پہلے باہر ایک گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے، میکسیمم ڈیمانڈز کریٹ کرنے پڑتے ہیں باہر، تاکہ جب آپ نیگوسیشن کرنے جائیں تو پھر وہاں کہیں منیمل ایجنڈے پہ جا کے دونوں سائڈز اگری کرتی ہیں۔ کہ اگر ایک سائڈ میکسیمم ڈیمانڈز مانگتی ہے تو دوسری سائڈ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو میکسیمم ڈیمانڈز آپ کے کنسیڈ کرے گی۔ سو ہوتا یہ ہے کہ جو فائٹ فائٹ جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ میکسیمم ڈیمانڈز جو ہیں اس کے پلیٹ فارمز آپ ڈھونڈتے ہیں، اسپیشلی آؤٹ سائڈ، سڑکوں کے ہو یا کہیں بھی ہو، یا صرف بیان بازی ہو یا ریلیز کے اوپر ہو، وہ میکسیمم ڈیمانڈز ہوتے ہیں۔ سو دیٹ مینز یو آر فائٹنگ فار دا ایوری تھنگ، بیکاز فائٹ وکٹری از ایوری تھنگ۔ اب ٹاک جو ہوتی ہے وہاں نیگوسیشنز ہوتی ہیں۔ سو وین آئی سے ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ، واٹ آئی مین از کہ جب آپ تیاری کرتے ہیں نیگوسیشن کرنے کی ان دی کلوزڈ روم، جہاں سب بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ایوری بڈی ہیز ٹو بی ریزنیبل، باہر اس سے آنے سے پہلے اور اس کے بعد جب نیگوسیشنز جاری ہوتی ہیں تو آپ بہت اگریسو اسٹیٹمنٹس کریٹ کرتے ہیں، اور وہاں صورتحال بھی ایسی کریٹ کرتے ہیں وچ از ویری اگریسو۔ تو یہ ایک نارمل اسٹریٹجی ہے۔ آپ اب امریکہ کے ساتھ نیگوسیٹ کریں یا امریکہ کسی کے ساتھ کرے، جب بات ہوتی ہے تو ایک بات ہوتی ہے، جب باہر آپ ہوتے ہیں تو بہت سی باتیں کرتے ہیں، چکے چوکے مارتے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کی بھی ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ جو ہے، ایک طرف آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان کی ایک پوری لائن ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے، لوگوں کو الگ اس کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور لڑنے کے لیے میکسو سٹیٹمنٹس دیکھنے کے لیے، اگریسو باتیں کرنے کے لیے وہ انہوں نے ایک الگ کمیونٹی بنائی ہوئی ہے۔ سو آئی تھنک دیٹ از واٹ آئی مین بائی سیئنگ ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ۔ آپ ہتھیار، نیگوسیشن کے جو ہتھیار ہوتے ہیں، بیکاز ایونچولی ہر کانفلکٹ جو ہے وہ نیگوسیشن سے ہی ریزالو ہوتی ہے، فزیکل وائلنس سے نہیں ہوتی، اسپیشلی ان اے ڈیموکریٹک سسٹم۔ تو سو دیٹ از واٹ آئی مین بائی ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ۔ اس کے ایک اور بھی دیر از اندر وے آف پٹنگ اٹ، واک دا ٹاک، مطلب ہے کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں وہی آپ نیگوسیشن پہ بھی لے کے آتے ہیں، اینڈ سو آن۔ سو دیٹ از واٹ آئی مینٹ when I say ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ، whether you are allies or whether you are opponents۔ ایون allies جب آپس میں بات کرتے ہیں تو ایک طرف انہوں نے ہارڈ لائنرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ گرجتے ہیں اور تھریٹن کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہوتے ہیں جو کہ سافٹلی they proceed on principles of negotiation۔ اینڈ نیگوسیشن کیا ہے؟ نیگوسیشن از دی آرٹ آف کمپرومائز، اینڈ اس کے اوپر تو آپ خود ہی دیکھتے ہوں گے، کسی بک شاپ میں چلے جائیں، thousands of books on the art of negotiation. How you start, how you finish, how you see the body language, what hard line to take, when to take a soft line, when to advance, when to retreat, and so on and so forth. So that's what I mean when I say talk talk fight fight. It is not unusual, it is the norm. یہ نارمل بات ہے talk talk fight fight۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ سیٹھی صاحب کے انالیسس کر رہا ہے بورے والا سے پروفیسر عثمان اسحاق۔ آپ نے جو 2025 کا آخری پروگرام کیا تھا، جس میں انڈیا پاکستان ریلیشنز پر بات کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ 2026 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان 3-4 روزہ جنگ ہوگی جو انڈیا شروع کرے گا، اور اس کے بعد وہ پروپیگنڈا کرے گا کہ میں جیت گیا، تاکہ وہ اپنے عوام کے سامنے 2025 کی شکست کا مداوع کر سکے۔ سر، ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ نیوکلیر پاورز کے درمیان جنگ نہیں ہوتی، ہم نے دیکھی بھی نہیں کوئی ایسی جنگ ہوتے ہوئے، اور جب 2025 میں انڈیا نے کوشش کی تو کس طرح امریکہ نے، ٹرمپ نے اور دوسری طاقتوں نے اسے زبردستی روکا کہ وہ اس جنگ کو نہ بڑھائے، جب پاکستان نے اس کو رسپونڈ کیا۔ کامن سینس تو اس بات کو نہیں مانتی کہ انڈیا دوبارہ کوشش کرے گا، لیکن چونکہ آپ کی اکثر پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوتی ہیں تو آپ کے پاس وہ کون سی ٹھوس باتیں ہیں جن کی بنیاد پر آپ یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ظاہر ہے دس از مائی پرسنل ویو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، آئی ایم ناٹ اے ملٹری ایکسپرٹ، تو اس کا ملٹری ڈائمینشن کی طرف
میں ذرا توجہ نہیں دے رہا. میں ایک سیاسی طور پہ دیکھ رہا ہوں اور تاریخی طور پہ, کیونکہ تاریخ میں کیا ہوا جب اس قسم کی سچویشنز ارائز کی ہیں. دیکھیے, لیٹ اسٹارٹ فرام نریندر مودی. نریندر مودی ایک پاپولسٹ, ایکسٹریمسٹ, ہندو ایکسٹریمسٹ پرائم منسٹر ہے, جس کے بیسس کے اوپر انہوں نے ووٹ لیا. وہ ان کی آئیڈیالوجی ہے, جسے انگریزی فرینچ کا لفظ ہے ریزون دیٹس the reason to be. That is his reason to be, his aggressive posture, especially vis-a-vis Pakistan and Muslims. That is the core essence of his agenda, جس کی بیسس کے اوپر وہ انڈیا کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں into a ہندوتوا اسٹیٹ, نان سیکولر ہندوتوا اسٹیٹ, اینٹی مسلم, اینٹی مائنورٹیز, ایون اینٹی کرسچنس. تو یہ ان کا ایک ووٹ کیچر ہے. اچھا, اس سچویشن میں انہوں نے جو جنگ کی پاکستان کے اوپر, دی ایم واز ٹو شو اپ بریلینٹ وکٹری. یہ پہلی دفعہ نہیں, آپ کو پتہ ہے انہوں نے پہلے بھی سو کالڈ اسٹریٹجک اسٹرائکس والا کانسیپٹ بنایا تھا اور اپنی عوام کو بتایا تھا ہم اندر گئے, ہم نے جا کے ان کے وہاں ہم نے ان کے جو جہادی کیمپ تھے ان کو ڈسٹروائے کر دیا, یہ کیا وہ کیا, وچ واز آل نان سنس. انڈین عوام کیونکہ میڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے, ہر بات ان کی مانتا ہے انڈین میڈیا, تو انہوں نے وہ پروپیگیٹ کر دیا کہ یہ نہیں بتایا کہ جہاز گئے اور ایمٹی جگہ پہ جا کے اور بم پھینک آئے اور اس کے بعد بھاگ آئے جلدی سے واپس, اور یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کے بعد پاکستان نے حملہ جو کیا تو وہ اس میں کیا نقصان ہوا انڈیا کا, کیا نہیں ہوا. بالکل اس کو گول کر گئے اور اپنی عوام کو یہی بتایا کہ جی ہم نے تو بڑا کامیاب اسٹریٹجک اسٹرائکس کی. اور میرا خیال ہے 80-90% ان کی عوام یقین کرنا بھی چاہتی تھی اور یقین کر بھی لیا. کوئی وہاں انڈیا میں یہ یقین نہیں کرنا چاہے گا کہ کہیں پاکستان میں ہیو ہیڈ دی اپر ہینڈ, یا جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے دیٹ از ناٹ دا ٹروتھ. سو آئی تھنک یہ دو فیکٹرز تھے, عوام نے مان لی بات, اور نریندر مودی صاحب بڑے خوش ہو گئے کہ لو جی ایک چھوٹی سی چیز میں نے کی ہے, اس کے ساتھ مجھے اور بھی میری شہرت بنی ہے. نا یہ جو ایشو تھا جو سندور والا, یہ بھی اسی قسم کی چیز تھی. ان کا خیال تھا کہ they will be able to get away with it like they thought in the strategic strikes. مگر یہاں بہت نقصان ہو گیا. شروع میں تو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ ان کا کوئی جہاز گرا ہے. وہ شروع میں تو وہ یہی کوشش کی کرنے کی کہ جی یہ پاکستان کی طرف سے ٹیررسٹ آئے تھے اور ہم نے پھر اٹیک کیا اور ہم نے ان کے ایئر بیسز کو اڑا دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اور جب پاکستان نے یہ کہا کہ ہم نے تو ان کے 4 جہاز گرائے ہیں, تو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ناٹ اے سنگل انڈین میڈیا پرسن واز ریڈی ٹو اکنالج, نہ ہی ان کی گورنمنٹ. اور وہ دنیا کو یہی بتاتے رہے کہ وہ کامیاب رہے ہیں. آہستہ آہستہ جب لوگوں نے تفتیش کی تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے دیٹ از کریکٹ اور انڈیا کے بیانیہ از ناٹ کریکٹ. یہاں تک کہ شاید پاکستان کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے 4 سے بھی زیادہ گرائے ہیں, مگر انہوں نے سوچا کہ نہیں یہ زیادہ پرووکیشن ہو جائے گی, اور باقی جو گرائے ہیں ان کا ایویڈنس بھی ہمیں نہیں ملا. ہم جب مل جائے گا تو دیکھیں گے. 4 کی ایویڈنس ہے دیٹ وی کین پروو, تو ہم اسی کی بات کرتے ہیں. مگر انڈیا تو وہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. انڈین میڈیا تیار ہی نہیں تھا کرنے. جب میں نے اپنا ایک پروگرام کیا اور کہا کہ یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا اور یہ پہلی دفعہ نہیں, جیسے سنگھ پورہ میں بھی انہوں نے اسی قسم کی حرکت کی تھی,